ہمارے حضرت بابا نجم حسن صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ ہمارے حضرت کے خلیفہ تھے، حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے، وہ شاعر بھی تھے. تو ان کا شعر بڑا اچھا شعر ہے. وہ فرماتے ہیں کہ دولتیں مل گئی ہے آہوں کی، دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی، ایسی تیسی میرے گناہوں کی. یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل میں آہیں اپنے ماضی پر، اپنی غلطیوں پر آہیں بھرنے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے کی توفیق عطا فرما دی، تو ایسی تیسی میرے گناہوں کی. اب گناہ کو اس نے اڑا دیا، ختم کر دیا جب یہ توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرما دے. تو سب سے پہلا قدم توبہ ہے. جب ایک مرتبہ توبہ کر لی، جس لمحے کر لی، سچے دل سے کر لی، تو ندامت پہلا کام ہے اس میں کہ اپنے سابق گناہوں کے اوپر ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو. دوسرا، فوراً اس وقت چھوڑ دے گناہ کو جس وقت توبہ کر رہا ہے. اور تیسرا، دل میں یہ ارادہ کر لے، پکا ارادہ، کہ آئندہ سے یہ گناہ نہیں کروں گا. یہ پکا ارادہ کر لے. تین باتیں اکٹھی ہو جائیں تو توبہ بالکل پکی اور سچی ہو گئی. اب جس لمحے انسان نے یہ کام کر لیا، اس لمحے اس نے سارے ماضی پر پانی پھیر دیا، سب ختم ہو گیا، سب کو گناہ دھل گئے اس توبہ کے ذریعے. اب اس میں ذرا سی ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ جہاں تک تعلق ہے پچھلے گناہوں پر ندامت کا، وہ تو عام طور سے توبہ کرنے والے کے دل میں پیدا ہو ہی جاتی ہے. جب واقعی توبہ کر رہا ہے تو دل میں ندامت ہوگی تبھی توبہ کرے گا. اسی طرح جس وقت توبہ کر رہا ہے اس وقت گناہ چھوڑ دینا یہ بھی ہو جاتا ہے. لیکن جو تیسری بات ہے، یعنی آئندہ نہ کرنے کا مکمل عزم، اس میں بعض اوقات شبہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ عزم پیدا ہوا دل میں یا نہیں ہوا. تو خوب سمجھ لیجئے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ کا مکلف نہیں کیا. وسعت میں اور اختیار میں اتنا ہے کہ آدمی اس وقت ارادہ کر لے کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، اس وقت ارادہ کر لے. اب یہ دل میں وسوسہ آ رہا ہے کہ پتہ نہیں میں کہیں اس پر ثابت قدم رہوں گا یا نہیں رہوں گا، کہیں پھسل تو نہیں جاؤں گا، پھر دوبارہ تو گناہ کا ارتکاب نہیں ہو جائے گا. یہ جو وسوسے آ رہے ہیں یہ وسوسے توبہ کے منافی نہیں، یہ غیر اختیاری ہیں جو آ رہے ہیں، یہ توبہ کے منافی نہیں. اپنی طرف سے ارادہ کر لو، پکا ارادہ کر لو کہ نہیں کریں گے. جب یہ ارادہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے معافی ہو گئی، پچھلا ماضی دھل گیا اور سب گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیے. اب کچھ اس میں توبہ کی تکمیل میں بعض چیزیں اور بھی داخل ہیں. یعنی جو پچھلے زمانے میں جو گناہ ہوئے ہیں اس میں کچھ ایسے ہیں جن کی تلافی ہمارے ذمہ واجب ہے، اس کا اہتمام بھی ضروری ہے توبہ کی تکمیل کے لیے. ایک مرتبہ 2 رکعتیں پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا لیے، رو لیے، توبہ کر لی، الحمدللہ بڑا اچھا کام ہو گیا، پچھلا ماضی دھل گیا. لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جن کی تلافی ضروری ہے، جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں ان کی تلافی ضروری ہے. مثلا کچھ تو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں. فرض کرو نمازیں قضا ہوئی بھی ہیں پرانی، تو ان نمازوں کو قضا کرنا ضروری ہے. وہ جتنا ہو سکے جلدی سے جلدی ان کو فارغ کیا جائے. اور بزرگوں نے یہ آسانی کے لیے طریقہ لکھا ہے کہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پرانی جو قضا ہے اس کا حساب لگا لو، اور حساب لگا کر اپنے پاس لکھ لو کہ اتنی نمازیں میری قضا ہیں،
اپنی زندگی میں ادا کرنے کی کوشش کروں گا. اگر بالفرض ادا نہ کر سکا تو میرے ورثہ میرے ترکے میں سے ان کا فدیہ ادا کر دیں. یہ وصیت لکھ کے جائے. تو اور اس کے بعد ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھتا چلا جائے. اسی طرح روزے اگر اپنے ذمہ واجب ہیں تو ان کو رفتہ رفتہ تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کرنے کی کوشش کرے. اگر زکوٰۃ واجب ہے تو اس کو ادا کرے. حج اگر فرض ہے نہیں کیا تو اس کو ادا کرے. یہ حقوق اللہ ہے جن کی تکمیل ضروری ہے. اور دوسرے حقوق العباد ہیں. کسی کا مالی حق اپنے ذمہ واجب تھا اور نہیں دیا تو اس کو یا ادا کرے یا معاف کرائے. کسی کا قرضہ تھا نہیں دے پایا تو اس قرضے کو یا تو ادا کرے یا معاف کرائے. کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی تھی جسمانی نفسانی کسی قسم کی، اس سے اس کو معاف کرائے. جیسے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ایک مرتبہ مجمع میں کھڑے ہو کر یہ اعلان فرمایا کہ اگر میری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو میں اس کا بدلہ بھی دینے کو تیار ہوں، اور اگر کوئی معاف کر دے تو اس سے معافی مانگنے کو بھی تیار ہوں. آپ نے مجمع میں کھڑے ہو کر اعلان فرمایا. تو اسی جب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو گناہوں سے معصوم تھے، آپ نے یہ عمل فرمایا تو ہمارا شمار قطار میں. تو اگر کسی کا حق ضائع ہوا ہے تو وہ اس حق کو ادا کرنے کی فکر کرے یا معاف کرائے. حدیث میں فرمایا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کسی شخص کا کوئی حق ہمارے ذمہ واجب ہے تو آج اس سے معافی طلب کر لیں. اس دن آنے سے پہلے جبکہ نہ دینار ہوگا نہ درہم ہوگا، یعنی پیسے نہیں ہوں گے آخرت میں. آج یا تو ادا کر لیں یا معاف کرا دیں. یہ تلافی ہے تکمیل توبہ. یہ کام ہو جائے ایک مرتبہ تکمیل توبہ تو الحمدللہ ماضی کا قصہ ختم ہو گیا. اور ہمارے حضرت یہ بھی فرماتے تھے، حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ، کہ جب ایک مرتبہ سچے دل کے ساتھ معافی مانگ لی، توبہ کر لی، تو اب بار بار گناہوں کو یاد نہیں کرنا چاہیے. ایک مرتبہ معافی اچھی طرح مانگ لو، توبہ کر لو، پھر بار بار گناہوں کو یاد نہ کرو کہ ہم نے فلاں گناہ کیا تھا فلاں گناہ کیا تھا. بھولنے کی کوشش کرو. خیال آئے بھی تو استغفر اللہ کہہ کر اس کو کسی اور کام میں لگ جاؤ. اس کو یاد نہیں کرنا چاہیے. جب اللہ تعالیٰ نے معافی کر دیا، کیونکہ وعدہ ہے کہ جو توبہ کرے گا اس کو معاف کر دیں گے، تو پھر اب اس کو بار بار یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ایک مرتبہ اچھی طرح معافی مانگ کر اس کو بھول جاؤ، یاد نہ کرو اور آگے بڑھو. جب ایک مرتبہ تکمیل توبہ ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم فرمایا اور پچھلی زندگی کی تلافی اس طرح ہو گئی، تو اب آگے بڑھو. آگے بڑھنے میں جب آدمی چلتا ہے تو پہلے ہی قدم پر ایسا نہیں ہوتا کہ 100% اصلاح ہو گئی، بلکہ کچھ عرصے ایسا بھی رہتا ہے کہ توبہ بھی کر لی تھی، اللہ تعالیٰ سے رجوع بھی کر لیا تھا، کسی شیخ کے پاس بھی چلے گئے تھے، اپنے طور پر کوشش بھی کی تھی، لیکن پھر کہیں پاؤں پھسل گیا، پھر کہیں نظر بہک گئی، کبھی کوئی غلطی سرزد ہو گئی. تو یہ شروع میں جب آدمی اصلاح کی طرف بڑھتا ہے تو کچھ تھوڑی سی کشتی ہوتی ہے انسان میں اور اس کے نفس اور شیطان کے درمیان. کبھی یہ اس کو ڈھا دیتا ہے، کبھی وہ اس کو ڈھا دیتا ہے. تو اس سے بھی مایوس نہ ہو، بلکہ پھر غلطی ہو جائے دوبارہ اس وہی کام کرو، دوبارہ استغفار، دوبارہ توبہ، دوبارہ تجدید عزم کرو. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما اصر من استغفر وَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ مِئَةَ مَرَّةٍ او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جو آدمی توبہ استغفار کرتا رہے وہ گناہوں پر اصرار کرنے والوں میں نہیں لکھا جاتا، چاہے 100 مرتبہ گناہ ہو گیا اس سے. اللہ تعالیٰ نے یہ توبہ کا دروازہ اس طرح کھول رکھا ہے کہ اگر بار بار بھی فرض کرو
ابتلا ہو رہا ہے تو مایوسی کی وجہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے پھر توبہ کر لو، پھر عزم کر لو، پھر ارادہ کر لو، گھبراؤ نہیں، مایوس نہ ہو۔ فرمایا کہ بازا بازا ہرن کی ہستی بازا، گر کافرو گبرو بت پرستی بازا، این درگاہ ماں درگاہ نومی دینیس، 100 بار اگر توبہ شکستی بازا، اگر 100 بار بھی توبہ توڑی ہے پھر آ جاؤ میرے پاس۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کھلا اعلان ہے، جب تک نزے کی کیفیت طاری نہیں ہو جاتی اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھول رکھا ہے، لہذا مایوس نہ ہو بلکہ دوبارہ تجدید کر لو۔